الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا 10واں روز، کہ جس کے اندر ہم 10ویں پارے کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ اس امر کے بیان سے ہو رہا ہے کہ جب کفار سے جنگ ہو اور کفار پر مسلمان غلبہ حاصل کر لیں تو جو حاصل شدہ مال غنیمت ہے اس کے جو پہلے 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثوابدید پر ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں میدان بدر کے حوالے سے بتایا گیا کہ جو مسلمانوں کی زمینی پوزیشن تھی وہ کفار کے بنسبت کافی کمزور تھی، یعنی کہ ان کی زمین نرم تھی، پانی کی قلت تھی۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہری اسباب اور یہ زمینی پوزیشن کے کمزور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے وہ نافذ ہو جائے، یعنی کہ ظاہری اسباب و مال اور یہ زمینی تمام کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے کفار پر غلبہ دے دے، مسلمانوں کو فتح دے دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، بس مسلمانوں کو ہمت کرنا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے اس مضمون کا آغاز ہے کہ مسلمان اور کفار جو ہیں ان پر دونوں پر جو ہے عارضی طور پر نیند مسلط کر دی گئی، اور خواب میں دونوں کو جو ایک دوسرے کی جو تعداد ہے وہ کم دکھائے گی، تاکہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کم ہمت نہ ہو یا اس کی ہمت ٹوٹ نہ جائے اور وہ میدان سے چلا نہ جائے۔ اور آگے پھر بتایا گیا کہ جب میدان جنگ میں تم لوگ ہو، مسلمانوں کی بات بتائی جا رہی ہے، تو پھر آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ورنہ تم لوگ کمزور پڑ جاؤ گے۔ اور جو شیطان تھا وہ کفار کو مسلسل اپنی حمایت کا یقین دلا رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جیسے ہی حق اور باطل کا معرکہ ہوا، حق جب باطل کے مد مقابل آیا تو شیطان جو ہے وہ اپنے الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 میں جو منافقین ہیں ان کے اس حاسدانہ قول کا ذکر ہے کہ جب مسلمان مجاہدین جو ہیں انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا، ہمت کا مظاہرہ کیا، تو جو منافقین ہیں وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کو تو ان کے دین نے جو ہے وہ مغرور بنا دیا ہے۔ اس کے آگے یہ ایک قانون قدرت جو بیان کیا گیا ہے اس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک کلام میں منظوم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ کے بدلنے کا۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک کوئی قوم مسلسل اپنے متعلق اپنے بارے میں خود کوشش نہیں کرتی نا بدلنے کی، تو اللہ تعالیٰ تب تک اس قوم کو نہیں بدلتا۔ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلا جاتا جب تک کہ وہ خود اپنے کرتوتوں کے باعث جو ہے اپنے حالات کو خراب نہ کرے۔ اس کے آگے آیت نمبر 54 سے بتایا جا رہا ہے کہ جو آل فرعون ہے اور جو پچھلی امتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 56 سے لے کر 58 میں یہودی قبائل جو ہیں ان کی عہد شکنیوں کا ذکر ہے، مختلف قسم کی جو وہ وعدے کیا کرتے تھے اور صلح کے معاہدے کر کے بعد میں اس کو توڑ دیتے تھے، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 60 میں بتایا گیا کہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کے خلاف تمہاری جتنی بھی دستیاب قوت ہے، جتنا بھی مال ہے، اس کے ساتھ تیار رہو، ہائی الرٹ رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ آگے چل کر فرمایا کہ اگر یہ جو دشمن ہیں یہ صلح پر آمادہ ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ اگر ان لوگوں کی نیت جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی ہوئی تو جان لو کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 63 میں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے دلوں کو آپس میں محبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور جتنے بھی زمین کے اندر خزانے ہیں اگر تم لوگ یہ سارے خزانے خرچ بھی کر دیتے تب بھی ایک دوسرے کے دل میں جو ہے وہ محبت کا رشتہ پیدا نہ کر پاتے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب مسلمانوں کے اندر اب آگے جہاد کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ جو مومنین ہیں انہیں جہاد کے لیے ابھاریے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے 10 گنا زیادہ تعداد پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر جب مسلمانوں کے اندر کمزوری آ گئی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دگنی تعداد پر مشتمل جو کفار کا لشکر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر فتح عطا فرمائے گا۔ آگے پھر جو اسلام کے ابتدائی
جو دن تھے یا جو ہمارے غزوات ہوئے ہیں اسٹارٹ میں، اس میں جو جنگی قیدی ہوا کرتے تھے ان کے متعلق احکامات نہیں آئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے مشورے سے جو ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کریم نے تو اس فیصلے کو پسندیدہ بھی قرار نہیں دیا، لیکن اس خطا اجتہادی پر جو ہے مسلمانوں سے کوئی مواخذہ بھی نہ ہوا۔ تفصیلی احکامات جو ہیں جنگی قیدیوں کے وہ اس کے بعد ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 سے بتایا کہ مال و جان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین مہاجرین ہیں، انصار صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہی سچے اور پکے مومن ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے عزت والی روزی ہے۔ اسی طرح کہ جو کفار ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مزید آگے چل کر یہ بات بتائی گئی کہ ہجرت سے جو پہلے والے مسلمان ہیں اور جو ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اگرچہ جو ان کے درجات ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن پھر بھی جو ان کے حقوق ہیں وہ سب کے برابر ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سورۃ التوبہ۔ یہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے جو مضامین ہیں وہ آپس میں مربوط ہیں، اسی لیے فصل کے پیدا کرنے کے لیے یعنی کہ جدائی ڈالنے کے لیے ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ یہ مدری صورت ہے۔ اب اس کے آغاز ہی میں جو کفار اور مشرکین مکہ ہیں ان سے اعلان برات کیا گیا ہے، تو اسی لیے اس کو سورۃ البرات بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے مشرکین کا مسجد حرام میں داخلہ بند کر دیا گیا اور مسجد زرار بنانے والوں کی مذمت کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ دیہاتیوں میں جو لوگوں کی اقسام ہے یعنی کہ جو اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں ان کی اقسام یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے صحابہ اکرام تھے ان کی توبہ قبول کرنے کا ذکر ہے، اور جن منافقین نے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کی ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے وہی جو ہم نے پہلے بتایا کہ اس میں اعلان برات کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور آگے چل کر پھر فرمایا کہ جو مشرکین ہیں ان کو آپ الٹیمیٹم دے دیں، آپ انہیں دے دیں کہ آپ لوگوں کے پاس 4 مہینے ہیں، یا تو مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کر لو یا اسلام قبول کر لو۔ اس کے آگے چل کر پھر فرمایا کہ جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، مثال کے طور پر اب وہ لوگ کسی مخالف قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور بھی نہیں ہو رہے اور اسلام بھی قبول نہیں کر رہے، تو ان کو جو 4 مہینے کا آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے تب تک رہنے دیں، تب تک اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو اس کے بعد مسلمان ہیں وہ کفار کا مشرکین مکہ کا مکمل کریک ڈاؤن کریں، یعنی کہ مکمل محاصرہ کر لیں اور جہاں کہیں بھی ان لوگوں کو پائے انہیں اپنے کافر کردار تک پہنچا دیں۔ آگے چل کر آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اگر کوئی مشرک قرآن کا پیغام سمجھنے کے لیے، دعوت حق کو سمجھنے کے لیے حق کی تلاش میں آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو موقع دیں اور اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ بھی لیں۔ آگے آیت نمبر 8 سے لے کر 10 میں بتایا کہ کفار اور مسلمانوں کے ساتھ جو کفار مکہ کا منافقانہ رویہ تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی اخلاقی حالت تو یہ تھی کہ اگر وہ لوگ مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو وہ لوگ قرابت داری کا بھی لحاظ نہ رکھیں، یعنی کہ ان کی حالت یہ ہے، اتنے وہ منافق اندر سے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مزید بتایا کہ کفار میں ہی سے اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اب وہ تمہارا دینی بھائی ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں اس کی ماضی کی جو نفرتیں ہیں اب اس کو اپنے دل سے نکال باہر کیجئے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اب رعایت کی حقدار نہیں ہے، کسی صورت ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ اسی طرح اپنی قسموں کو توڑتے آئے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اسی لیے آتی ہیں کہ جو سچے مومن ہیں ان لوگوں کا جو کردار ہے وہ کھل کر سامنے آ سکے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا کہ کافروں کا شعار مساجد بنانا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ آیت نمبر 19 میں بتایا کہ حاجیوں کو پانی پلانے والا جو کام ہے یا جو تعمیر مکہ کا کام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کا کام ہے، اگرچہ یہ کام ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دل پر ایمان رکھنے کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کا مقام اپنا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا عمل ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یا آخرت کے دل پر جو ایمان رکھنے والا عمل ہے اس کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ آگے بتایا گیا کہ ہجرت اور جہاد کرنے والے جو مومنین مجاہدین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجر عظیم کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 23 میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ دادا جو ہے اور تمہارے بھائی اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں تو ان سے تعلق توڑ دو، اور جو ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے
تو بے شک وہی ظالم ہے۔ آیت نمبر 24 کے اندر ان تمام چیزوں کا یک بعد دیگرے ذکر کیا گیا کہ جن سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، ان میں سے باپ دادا، اولاد، بھائی بہن، میاں بیوی، کنبہ، قبیلہ، کمایا ہوا مال، اور وہ تجارت جس کے اندر انسان کو جو ہے نقصان کا ڈر رہتا ہے، اور وہ مکانات جس کے اندر انسان رہتا ہے۔ یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اگر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ ان کی محبت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت اور جہاد کرنے کی محبت جو ہے، جذبہ جو ہے وہ کم ہے، تو پھر دعوی ایمان تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر انسان کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کے متعلق بتایا گیا کہ بعض اوقات جو ہے کثرت تعداد پر اترانا اور نازاں ہونا بھی جو ہے شکست کا باعث بن سکتا ہے، اور یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے جو دل تھے انہیں مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پھر غیبی لشکر کے ساتھ مدد فرمائی اور انہیں فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد 9 ہجری کا جو حج کا دن تھا، عرفات میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس سال کے بعد جو مشرکین ہیں وہ حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ان کا اب اس کے اندر داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہے، اور فرمایا کہ اب ان کا جب داخلہ ممنوع ہو گیا ہے تو تم تنگ دستی کی فکر نہ کرو، تم لوگ غریب ہو جانے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل کے ساتھ غنی کر دے گا۔ آگے آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ اگر وہ جزیہ نہیں دیتے تو پھر ٹھیک ہے، وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ آیت نمبر 30 میں بتایا کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور جو نصارہ تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا۔ آگے فرمایا کہ یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی کہ ان کے اپنی از خود جو ان لوگوں نے باتیں گھڑ لی ہیں، یہ وہ ہے، ان کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ جو نصارہ ہیں انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو بھی خدا بنا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا لیا، حالانکہ انہیں وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا کہ جو ان تمام جو ہے شریک جو اس کے ساتھ ٹھہراتے ہیں اس سے پاک ہیں۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو محض اپنی پھونکوں کے ذریعے سے جو ہے وہ بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے برعکس اپنے نور کو مکمل کر دے گا۔ اور بتایا کہ اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت دے کر بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آیت نمبر 34 سے علماء و مشائخ یہود جو ہے ان باطل طریقوں سے جو لوگوں کا مال کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے۔ مزید یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو سونا چاندی یعنی کہ جو دنیاوی مال جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بروز محشر ان کا یہ جو مال ہے یہ جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ انہوں نے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس مال کا جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 36 میں بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہاں کتاب تقدیر میں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ذی القعدہ، ذی الحج ہے، محرم ہے، اور رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اب بتایا کہ ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ جنگ کرنا منع تھی۔ اب جو تھے منکرین مشرکین وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جب ان مہینوں کے اندر جو جنگ کرنا ہوتی تھی تو وہ اس کی ترتیب کو بدل دیتے تھے، یعنی کہ ان میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 38 اور 39 میں فرمایا کہ جب جہاد کے لیے عام اعلان ہو جائے تو پھر اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور سستی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ جو جہاد کا کام ہے یہ صرف تم پر موقوف ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کسی صورت کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آیت نمبر 40 میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رفاقت خاص ہے اس کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر 6 مختلف انداز کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کفر تھا اس کو پست رکھا اور اللہ کا دین ہی سر بلند ہے۔ آگے چل کر پھر وہی بات فرمائی کہ جب عام اعلان ہو جائے جہاد کے لیے تو پھر جس حال میں بھی ہو جہاد کے لیے نکلو۔
یعنی کہ جہاد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ پھر جو منافقین تھے وہ قسمیں کھا کر جو ہے جھوٹے بہانے بنا کر پہلو تئی اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہماری فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، ہم لوگ جنگ میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دل میں شک ہے نا، صرف وہی لوگ جو ہے جہاد سے پہلو تئی اختیار کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، کہ اگر یہ چلے بھی گئے تو یہ صرف اور صرف فتنے کریں گے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی صفوں میں جو ہے سازشیں پھیلانے کی کوشش کریں گے، تو ان کا نہ جانا ہی مسلمانوں کے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بہانے بناتے ہیں جب مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی فتح ملتی ہے تو یہ ان کو بہت بری لگتی ہے، لیکن جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑے جو ہے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے ہی انجام کا پتہ تھا، اس لیے ہم لوگوں نے پہلے ہی احتیاط سے کام لیا، یعنی کہ ہم لوگ نہیں گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یا رسول آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر جو اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر کر دے، اور فتح ہو یا شہادت ہو دونوں ہی ہمارے لیے کامیابی ہیں، دونوں ہی ہمارے لیے بہتر ہیں۔ مزید ان کی ایک اور روش بتائی جا رہی ہے، منافقین کا ایک اور طریقہ کار یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ خوش دلی سے ادا نہیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کرنا ہوتا تھا تو اسے بھی یہ لوگ بڑے ہی جو ہے وہ مشکل طریقے سے خرچ کرتے تھے، امر یعنی کہ بامر مجبوری کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے کہ ہم انہی میں سے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ ہم مطلب کہ تم میں سے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ آپ لوگوں میں سے نہیں ہے، یعنی کہ یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ صرف اسی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنی جان کا خوف ہے، اپنے مال کا خوف ہے، بس یہی وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں یا خود مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آگے آیت نمبر 57 سے لے کر 59 میں جو منافقین ہیں ان کے دوغلے پن کا ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں سے بیزاری جو ان کے اندر تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صدقات کے معاملے میں تان کرنے کا ان لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے، اور ان کی حریصانہ فطرت کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر راضی ہو جاتے تو یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر تھا، زیادہ پسندیدہ تھا۔ آگے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور جو زکوٰۃ ہے ان کے جو مستحق افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا بیان فرمایا ہے، اور آگے پھر فرمایا گیا کہ بعض منافق اللہ تعالیٰ کے نبی کو ایذا پہنچانے کے لیے معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، جبکہ فرما دیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہر کسی کے بات کو سننا ہے یہ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ منافق جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ وہ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم تم میں صحیح ہیں، تم میں صحیح ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بتایا کہ اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار تھے کہ ان کو راضی کیا جاتا۔ اس کے بعد ایک اور ان کا جو منافقین ہے ان کا شعار بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر ان سے پھر پوچھ لیا جائے کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو یا کیا کر رہے ہو، تو آگے سے کہتے تھے کہ ہم لوگ تو بس جو ہے وہ خوش طبعی کے لیے کرتے ہیں، دل لگی کے لیے کرتے ہیں۔ تو آگے پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں؟ سوالیہ طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے پوچھا ہے۔ آگے پھر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافق مرد ہیں اور عورتیں ہیں یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یعنی کہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان لوگوں کو نظر انداز کر دیا۔ پھر آگے مومنین کا ذکر ہے کہ جو مومنین ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، مرد اور عورت، اور یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی کے کاموں سے روکتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کے اندر بتایا گیا کہ جو مومنین مرد ہیں، مومنات عورتیں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ آگے آیت نمبر 73 سے فرمایا کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے ساتھ جہاد کیجئے، ان پر سختی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بعض منافق تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مال کی فراوانی کا مطالبہ کرتے تھے، زیادہ مال کا، زیادہ رزق کا مطالبہ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا
تو ہم ضرور اس کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کی مال میں فراوانی عطا کر دیتا تھا، انہیں کثیر تعداد میں رزق عطا کر دیتا تھا، مال عطا کر دیتا تھا، تو وہ لوگ پھر اپنے اس وعدے سے پھر جاتے تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ وہ بخل کیا کرتے تھے، بخیل بن جاتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ غیبی باتوں کو تو بہت زیادہ بہت خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 79 میں اب منافقین کا ایک اور طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ جو نادار مومنین تھے وہ اپنی محنت کی کمائی میں سے اگر کوئی مال خرچ کرتے تو یہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نادار مومنین کا مذاق اڑانے والے منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اس مذاق کی ضرور سزا دے گا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ایک برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو آپ کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آیت نمبر 81 میں منافقین کی اس بری خصلت کا ذکر ہے کہ وہ خود تو جہاد کرتے نہیں ہیں، اور جو مومنین مجاہدین جہاد کرنے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں گرمی کے ڈراوے سے انہیں بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ علم رکھتے تو جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے زیادہ گرم ہے۔ اس کے آگے چل کر بتایا گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو منافقین ہیں ان کے کفر کی سبب، ان کے نفاق کے سبب ان کے جنازے پڑھنے اور جو ان کی قبریں ہیں ان پر جانے سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اب سورۃ التوبہ کی جو آیات ہیں اس میں منافقین کی مسلسل مذمت کی گئی، اور اس کے آگے پھر جو ضعیف لوگ ہیں، جو واقعی جو ہے کمزور لوگ ہیں، عذر کی بنا پر ان کو رخصت عطا فرمائی ہے، اور ایسے مجاہدین کو بھی رخصت عطا فرمائی گئی ہے کہ جن کے پاس مال نہیں ہے جہاد میں شریک ہونے کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ان کے لیے کوئی سواری نہیں ہے یا ان کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مجاہدین کو، ایسے کمزوروں کو عذر کی بنا پر جو ہے وہ رخصت عطا فرمائی ہے۔ اور آگے بتایا گیا کہ جو لوگ مالدار ہونے کے باوجود، وسائل رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے تو وہ لوگ قابل مذمت ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ آگے 11ویں پارے کے اندر آئے گی۔ یہ تھا 10ویں پارے کا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا اور سچ کہا، وما توفیقی الا باللہ۔